وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کر بآواز بلند حضور سید عالم نور مجسم کائنات کے والی بے سہاروں کے سہارا محبوب کبریاء جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عزت کے لائق قابل صد احترام معزز محترم دوستو بزرگوں ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کریے گا کہ رب کائنات بوسیلہ محبوب کائنات مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حساب شکر ہے کہ آج آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 244 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ جو آج سے چند سال پہلے شروع ہوا تھا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جو آیت مقدسہ پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکلے، سو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اس کے اندر میں نے چند معروضات آپ کی گوش گزار کی تھی کہ موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، جہاں مرضی چلا جائے، جتنا مرضی چھپ لے، جو وقت معین ہے، جو تقدیر کا فیصلہ ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف بیمار بندہ ہی موت کی آڑ میں آتا ہے، بلکہ جوان کو بھی موت آتی ہے، بچے کو بھی موت آتی ہے۔ بعض دفعہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچہ فوت ہو جاتا ہے، یہ قدرت الہی ہے۔ بعض دفعہ ماں فوت ہو جاتی ہے، پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے، یہ اس کی شایان شان ہے، وہ مالک ہے، بے نیاز ہے۔ بعض دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ساری کی ساری گاڑی والے مر جاتے ہیں، چھوٹے معصوم بچے 2-4 مہینے کا بچ جاتا ہے، حالانکہ وہ نازک ہوتا ہے۔ تو یہ جوان بوڑھا بچہ سبھی نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت سے دور نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جو برحق ہے، جو چیز میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی مذہب بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف مسلمان نہیں ہے، ہر مذہب کا بندہ اس کو موت آتی ہے۔ پھر ایوریج کے اندر اب تو پہلے ہوتا تھا کوئی 100 سال تک پہنچ جائے، کوئی 80 سال 90 سال تک پہنچ جائے، اب تو 70-80 نصیب والوں تک پہنچتا ہے، کوئی اس عمر تک پہنچ جائے، ادروائز وہاں تک سفر بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے ہر لمحہ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ نکلا تھا یہ طاعون کی بیماری سے ڈر کے، تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ٹھہرے رہے، کچھ لوگ نکل گئے۔ جو ٹھہرے رہے ان میں سے آدھے مر گئے، آدھے باقی رہے۔ جب بیماری ختم ہو گئی واپس آ گئے تو انہوں نے کہا، جو رہ گئے تھے نہ بچ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو ٹھیک رہے، آپ جہاں سے نکل گئے تھے تو ہمارے ساتھ والے کافی سارے مر گئے ہیں، اور انہوں نے کہا آئندہ سال اگر بیماری آئی تو ہم بھی نکل جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے
اگلے سال پھر بیماری بھیجی، یہ آزمائش ہے، بیماری آئی، سارے نکل گئے۔ اب وہ علاقہ تو چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے ایک ایسی جگہ جا کے پناہ لی جو خوشادہ جگہ تھی، کھلی تھی، بیماری نہیں تھی۔ اب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سارے مر جاؤ۔ وہ صاف ستھری جگہ پہ جا کے اللہ کا حکم تھا، سارے مر گئے، حالانکہ بیماری نہیں تھی، ڈرے تھے بیماری سے، اور بیماری موت کے قریب کرتی تھی۔ اب بیماری موت سے ڈر کے جہاں تک آئی، اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا مر جاؤ۔ کئی عرصہ تک پڑے رہے، بلکہ جہاں تک کہ روایات میں آتا ہے جسم سے ہڈیاں علیحدہ ہو گئی، گل سڑ گیا، کھوپڑیاں علیحدہ ہو گئی۔ اللہ کے ایک نبی وہاں سے گزرے، اتنی تعداد میں لوگ دیکھے مرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک یہ تو جانتا ہے یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی تو ان سے کیا زندہ ہو جاؤ، ان ہڈیوں کو حکم دے کہ اکٹھا ہو جائیں۔ انسان کی ہڈیاں تو ہم نہیں دیکھتے، جانوروں کی آپ نے ہڈیاں دیکھی ہوں گی، بعض دفعہ قبر کھودی جائے تو اندر سے ہڈیاں نکل آتی ہیں۔ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے گوشت ختم ہو جاتا ہے، یہ جتنا اندر کا معاملات ہے ختم ہو جاتا ہے، ایک ہڈی رہ جاتی ہے، ہڈی بھی مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے، اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، ہڈیاں کٹھی ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے نبی ان سے کہو زندہ ہو جاؤ۔ پھر ماس آیا، پھر وہ زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال بیان کیا۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کرونا نے بڑا کوئی سکھا دیا ہمیں، لوگوں نے عبادت گاہیں بند کی، حرم شریف کو بند کر دیا کہ جہاں موت آ جائے گی۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ بندہ سجدہ کرتے کرتے مر جائے؟ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے مر جائے؟ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو باوضو آدمی ہوتا ہے نا، باوضو آدمی کو اگر موت آئے تو اللہ تعالیٰ شہادت جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر بندہ باوضو بھی ہو اور اوپر سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو اور موت آ جائے، بھاگ نہیں سکتے اس سے، یہ ہر حال میں آ کے رہتی ہے، اس سے دور نہیں جانا۔ نہ تو یہ دیواریں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام ہے، نہ جو اوپر والا لینٹر کو مشکل کام ہے، نہ دروازے کو مشکل کام ہے۔ یہ اسرائیل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ بغیر دروازوں کو بھی آ جاتا ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ سانسیں پوری ہو جائیں، اس بندے کی سانسیں پوری ہوں، وقت معین ہو، تو پھر اسرائیل اسلام ہر حال میں آ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا اے مسلمانوں تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یقین رکھو کہ اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ یہ بھی پچھلی قوم کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ احوال بیان کیا ہے تو ہمارا بھی یہی حال اس وقت، جو امت مسلمہ کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، وہ وقت اور تھا پتہ نہیں چلتا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب ایک ایک منٹ کی خبر آتی ہے۔ یہ حضور فرمایا تھا جب تک میری امت کے ہاتھ میں تلوار رہے گی تو یہ عزت کے ساتھ جئیں گے، تلوار نیچے ہوگی تو ذلت مقدر بن جائے گا۔ اور جو ان لوگوں کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، ہمیں ملکوں کے اندر بانٹ دیا، پھر ملکوں نے صوبوں میں بانٹ دیا، پھر صوبوں نے ہمیں ضلع کے اندر بند کر دیا، پھر ضلع نے ایک مخصوص شہر میں بند کر دیا۔ اب وہ جو سینے میں ایک مسلمان کے دل تھا وہ صرف اس دنیاوی محبت میں اتنا گامزن ہوا، اب وہ سکے بھائی کو بھی نہیں جانتا۔ دوسرا مسلمان تو دوسرا ہی رہ گیا، میری گاڑی، میرا مکان، میرے بچے، میری شہرت، بس اسی کو سیدھا کرتے کرتے قبر۔ جب تک یہ سیدھا ہوتا ہے رشتوں کی نزاکت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ سکے بھائی کے مشکل وقت میں کام نہیں آتا، بلکہ وویلا کرتے ہیں اس کے لیے، اس کی عزت میں کمی کی بات آئے تو یہ سر فریست ایک دشمن کا کام دیتا ہے، اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو ایک وقت یہ تھا، ایک وقت فلاں ہے۔ حالانکہ ایمان یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف تشریف لائے ہجرت کر کے، تو سرکار نے ایک مدینے والے صحابی کو اور ایک مکے والے صحابی کو آپس میں ہاتھ ملا کے کہا تم آج سے بھائی بھائی ہو، کوئی رشتہ نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن ایمانی رشتہ اتنا مضبوط کہ وہ اپنے بھائیوں کو گھر لے کے گئے، گھر میں جگہ دی، سامان دیا، ان کی شادیاں کی، جائیدادیں ان کے ساتھ بانٹی، اور آج وہ رشتہ ختم ہوا۔ دائیں بھی خون کی نہریں ہیں، بائیں بھی خون کی نہریں ہمارے ارد گرد۔ اور اگر ایک بات یاد رکھنا،
لوگ ہمیں امن کا درس دیتے ہیں، اسلام سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے جو امن کا درس دے۔ ہمارے ہاں عیسائی رہتے ہیں نا، کتنے عیسائیوں کو ہم روز قتل کرتے ہیں، ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے، بلکہ ان کی خوشی غمی میں جاتے ہیں، اور جانا ثواب بھی ہے۔ آپ ان کی خوشی غمی میں شامل ہوں، گناہ نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت ان کو آنکھیں دکھاتی ہیں جب نبی کی بات آئے۔ اگر وہ ہمارے مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، ہم تو سر تک اٹھاتے ہیں ان کو، کبھی انتشار نہیں ہوا۔ یہ جو ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے ان لوگوں کو تکلیف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ میں شہر رمضان شریف کے بعد بھی جو آیت مقدسہ آئی تھی، اس پہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اس وقت بھی، اس دور میں بھی، یہ امریکہ کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے نا، وائٹ ہاؤس کے اندر ہر سال مسلمانوں کے لیے افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، وائٹ ہاؤس میں، اس دور میں بھی، حالانکہ وہ مسلمانوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کے باوجود بھی وہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات ثابت ہے کہ ہمارے روزے سے ان کو تکلیف نہیں ہے۔ مساجد ہے غیر مسلم ممالک کے اندر کثیر تعداد میں ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف ہے تو آیات جہاد سے تکلیف ہے۔ یہ پچھلے سال بھی ایک قرآن مجید انہوں نے ترتیب دیا تھا کہ اس قرآن مجید کے نسخے سے انہوں نے جہاد کی 36 آیات نکالی۔ انہوں نے کہا یہ 36 نکال دیں۔ یہ انڈیا کے اندر سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس گیا تھا، انہوں نے کہا یہ 36 آیات نکال کے باقی سارے قرآن کو مانتے ہیں، اور دین نے عروج پایا ہی جہاد کی وجہ سے۔ پہلے غزوہ بدر ہوا، 14 صحابہ شہید، غزوہ احد ہوا، 70 صحابہ شہید۔ اب غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313، غزوہ احد کے اندر 700، غزوہ خندق کے اندر 1500، اسی طرح غزوات بڑھتے 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 جب فتح مکہ ہوا مسلمانوں کی تعداد 10,000۔ پھر یہی سلسلہ جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع، حضور نے حج فرمایا، صحابہ اکرام کی تعداد 1.25 لاکھ تھی، 1.25 لاکھ تعداد تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد کو پکڑے رکھنا، جہاد کی اتنی برکتیں تھیں۔ ہم چلو دور نبوی کی بات نہیں کرتے، یہ کل کی بات کرتے ہیں۔ یہ جب محمد بن قاسم، کہاں عرب اور کہاں سندھ کا علاقہ، ہمارے تو 18-20 سال کے 15 سال کے بچوں سے اگر پوچھنا ہو تو فیس بک کا پوچھیں، انٹرنیٹ کے بارے میں پوچھیں، پیکیجز کے بارے میں پوچھیں کہ یہ نیٹ کا پیکیج کتنے میں اور کہاں سے دستیاب ہے، کس کی سپیڈ کتنی ہے، کون سا بولر کتنی بالوں پہ کتنے رن بناتا ہے، کس پلیئر کی کیا ہسٹری ہے، ان کو یہ یاد ہے۔ انہیں محمد بن قاسم کہاں یاد رہے گا، انہیں نور الدین زنگی کہاں یاد رہے گا، ان کو اس دور کے اندر صلاح الدین ایوبی کیسے یاد رہے گا۔ میں کہتا ہوں تم موویاں دیکھتے ہوں گے بھی، اس کے اندر جو مین کردار ادا کرنے والا ہے وہ آخر پہ مر جاتا ہے، لیکن اگلے کردار میں وہ ایک میں باپ ہوتا ہے تو دوسرے میں بیٹا ہو جاتا ہے، تیسرے میں وہ اسی کا جو ہے وہ گھر والا بن جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو کبھی کبھی حسین ابن علی کا کردار بھی سنایا کرو، یہ تو کردار بدلتے رہتے ہیں، جھوٹے ہیں، انہیں بتاؤ اسلام کے اندر ایسے سچے کردار موجود ہیں کہ جو صرف اور صرف 72 لوگوں کو لے کے چلے گئے 30,000 کے سامنے، اور پھر 3 دن کے پیاسے ایسے کھڑے رہے، تاریخ آج تک کوئی دوسرا حسین نہیں پیدا کر سکی۔ انہیں بتاؤ ہمارا کردار اتنا شفاف تھا، انہیں بتاؤ مولا کائنات کی باتیں کہ آج جم کرنے سے بندہ بہادر نہیں ہو جاتا، کوئی باڈی نمائش کرنے سے بڑا نہیں ہو جاتا۔ انہیں بتاؤ نبی کے داماد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ تشریف لے کے گئے، وہی خیبر کا دروازہ جو 70 صحابہ نے اٹھایا اور مولا علی اکیلے نے اٹھایا۔ انہیں بتاؤ اسلام نے ایسے ایسے بہادر بھی پیدا کیے ہیں
یہ اس وقت کی باتیں تھیں جب مائیں رات کو موبائل دیکھ کے نہیں سویا کرتی تھی، یا رات کو کوئی انٹرنیٹ کے اوپر کوئی مووی دیکھ کے نہیں سویا کرتی تھی، جہاں ماں کوئی گیم کھیل کے نہیں سویا کرتی تھی۔ بتاؤ ان کو کہ ان ماؤں کی راتیں ان ماؤں کی کیبل کے سامنے نہیں گزرتی تھی، ان کی آنکھیں بند ہوتی تو سامنے اللہ کی پاک کتاب ہوتی تھی۔ ان ماؤں کو الارم لگا کے جگانا نہیں پڑتا تھا، وہ ماں تہجد وقت خود کھڑی ہو جاتی تھی۔ یہ تو دور کی باتیں ہیں، یہ آج سے 50-60 سال پیچھے چلے جائیں تو ہماری ماؤں بہنوں کے اندر وہ حجاب موجود تھا۔ وہ کہتے تھے نا کچے مکان تھے رشتے بڑے پکے تھے، پکے مکان ہوئے تو رشتے کچے ہو گئے۔ یہ جس طرح لینٹر ڈلے، جس طرح یہ پکی اینٹوں کا رواج آیا، رشتوں کے اندر ایسی دراڑیں آئی، پھر ہم نے سامنے مکان رکھ لیا، ہم نے سامنے گاڑی رکھ لی، ہمارا ٹائٹل امیر بن گئے، اور ہم بھول گئے کہ یار ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کا دودھ پیا ہے، کوئی بات نہیں، بھائی تو میرا ہی ہے، بے شک غریب ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے اگر تم صدقہ دے رہے ہو، تمہارے اپنے خاندان میں سے کوئی غریب ہے تو تمہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، تمہیں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ پہلا حق ہے رشتہ داروں کا، یہ عام رشتہ داروں کی بات ہے، سکا بھائی ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان ماؤں کی راتیں ایسے گزری، تو اسے بتاؤ کہ یہ حسین ابن علی کا جو کردار ہے یہ اپنا نہیں ہے۔ جس ماں کا دودھ پیا وہ ایک رات میں نفلوں میں قرآن پڑھ لیتی تھی۔ یہ نطفہ اس علی کا تھا کہ جس کی ایک نماز قضا ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دعا فرمائی۔ حالانکہ مولا علی کی نماز ایسے نہیں جس طرح نارمل قضا ہو جاتی، ایسے نہیں، قضا بھی کیسے ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک مولا علی کی گود میں ہے، گود میں ہے، اور نماز قضا ہوئی، اور نماز بھی وہ جس کا پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ رب فرماتا ہے ساری نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز، نماز عصر کی، اور مولا علی کی قضا بھی عصر ہی ہوئی تھی۔ یہ آج کل کے ملنگوں کا رواج ہے نا، 4-5 انگوٹھیاں ادھر، 7-8 ادھر، 2 چال گلے میں، 2 کڑے ڈالیے، میں علی کا ملنگ ہوں، نہ ہوش۔ جب بندہ ہوش سے باہر ہو پھر علی تو وہ ہے جس کی ایک قضا ہوئی، صرف ایک قضا ہوئی، اور وہ بھی کوئی کام کرتے نہیں، نبی پاک کی خدمت کرتے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے ہوئے، سرکار کا سر مبارک جن کی قسمیں رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب مجھے تیرے چہرے کی قسم، مجھے تیری زلفوں کی قسم۔ وہ چہرہ مصطفیٰ مولا علی کی گود میں ہے۔ اب یہ حضور کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے اور سورج ڈلتا بھی نظر آ رہا ہے۔ اب گوارا یہ بھی نہیں کرتے حضور کو جگاؤں، اور دل میں یہ بھی خیال ہے اللہ کی عبادت۔ اب اسی آشنا میں آنکھوں سے آنسو آئے، حضور کے چہرے پہ گرے، سرکار بیدار ہوئے، علی کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا حضور نماز عصر قضا۔ تو سرکار اگر دعا کرتے تو مولا علی کو ادا کا ثواب مل سکتا تھا نا۔ یہ تو دعا کی بات ہے نا۔ دوسرا سپارہ ہے، تیسرا بلکہ، اب کیا وہ سپارہ دوسرا ہے، پہلا رکوع ہے۔ نبی کریم علیہ السلام قبیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے گئے، اسی قبیلے میں نماز پڑھی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی انہیں مسجد قبلتین دیکھی ہے۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں خیال تھا کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بن جائے۔ اب خیال رسول اللہ کے دل میں تھا، جس طرح ہم سوچتے ہیں، اب دل میں خیال آ رہا تھا، زبان پہ نہیں۔ اب خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جو تیرے دل میں خیال ہے نا، اور تو نماز کے اندر جو چہرہ اٹھا رہا ہے، رب خیال سے اچھی طرح واقف ہے، رب جانتا ہے اندر کے خیال کو۔ اب خیال حضور کو آ رہا تھا، زبان پہ الفاظ نہیں ہے۔ سرکار نے نماز کے دوران چہرہ اٹھایا، دل میں خیال چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو دوران نماز بھیجا کہ میرے محبوب سے فرما دو، اے محبوب تیرا بار بار فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، تیرا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا رب ارادے سے واقف ہے۔ اور جو الفاظ قرآن کے ہیں نا، اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، جہاں نون ثقیلہ ہے، رب فرماتا ہے محبوب ان قریب اسے قبلہ بنائیں گے جسے تو چاہتا ہے۔
جسے تو چاہتا ہے۔ اب حضور کی چاہت رب کا قرآن، ادھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، پہلے مولا علی سے پوچھا تم کیا چاہتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ نماز ادا پڑھنی، خدمت آپ کی کر رہے تھے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے جو دعا مانگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے 70,000 فرشتے سورج کو لے کے جاتے ہیں۔ حضور نے دعا فرمائی، یہی سورج عصر کے مقام پہ آیا، مولا علی نے عصر پڑھی۔ مجھے بتاؤ وہ مولا علی جس کا نطفہ حسین ابن علی ہے۔ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی نا۔ اپنے بچوں کے دل میں یہ ڈالو، انہیں بتاؤ کہ ہم یہ والی کہانیوں کو نہیں جانتے، اور یہ دور فتنے کا ہے۔ لوگ قرآن حدیث کو نہیں، عقل کو دیکھتے ہیں۔ میری عقل نہیں مانتی، عقل میں یہ چیز نہیں آتی۔ جس طرح آج کل ایک فتنہ چلا ہوا ہے کہ باب شے کوئی نہیں، ہم بھی کہتے ہیں جو آج کل کے بابے وہ شے کوئی نہیں ہے۔ جو دور حاضر میں یہ جگہ جگہ کلیاں لگا کے بیٹھے، یہ شے کوئی نہیں ہے۔ شے دیکھنی ہے تو پھر داتا علی حجویری کو دیکھو، شے دیکھنی ہے تو خواجہ اجمیری کو دیکھو، شے دیکھنی ہے بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھو۔ ہم ان کو نہیں دیکھتے، یہ تمہارے ہیں۔ اور رہی بات، کہتے ہیں جی عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ آپ تخت بلقیس والا واقعہ اگر قرآن میں نہ ہوتا تو آج کل کے لوگ اس کا بھی انکار کر دیتے، اس کا بھی انکار کر دیتے۔ حالانکہ یہ قرآن ہے قطعی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے اور تخت بلقیس کو لانے کی بات آئی تو آپ نے کہا ہے کوئی جو تخت بلقیس لے کے آئے؟ جن کھڑا ہوا۔ قرآن کہتا ہے جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور یہ جو آپ کی مجلس لگی ہے نا، اس کو ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس آ جائے گا۔ اور مجلس کتنی ہوتی تھی؟ فجر کی نماز جب ہوتی ہے اس ٹائم سے شروع ہوتی تھی، سورج نکلتے وقت تک ختم ہو جاتی تھی۔ کتنی بنتی ہے؟ 1-2 گھنٹہ ہے نا۔ اب تخت بلقیس جو لے کے آنا تھا نا، وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 مہینہ جانے کو لگتا تھا، 1 مہینہ آنے کو لگتا تھا۔ 1 مہینہ جانا اور 1 مہینہ آنا۔ اور تخت بلقیس کوئی موبائل نہیں تھا جو جیب میں ڈال کے لے آنا ہے۔ 40 گز چوڑا، 80 گز اونچا۔ اب اس کو اٹھا کے لانا ایک جن نے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ وقت زیادہ ہے، یہ وقت۔ پھر قرآن کہتا ہے وہاں کتاب کا علم رکھنے والا ایک آدمی بیٹھا تھا جس کا نام تھا آصف بن برقیہ۔ اب وہ کھڑے ہوئے، کہا میں لے کے آ سکتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کتنا ٹائم؟ کہا حضور یہ جو آنکھیں اس طرح بند کر کے کھلتی ہے نا، یہ بند کر کے کھلے گی نہیں، تخت بلقیس آ جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے واقعہ نہیں سنا رہا، یہ قرآن میں مذکور ہے۔ اب آپ جسم کی حرکات کو دیکھیں تو سب سے تیز حرکت آنکھ کی ہے، جو 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ بند ہوتی ہے۔ ہم اس کو روک نہیں سکتے، کسی بندے کے واسطے میں نہیں ہے جو کہے جی میں آنکھیں جھپک ہی نہیں سکتا، میں اس کو بس روک لوں۔ نہیں رکتی، اس کی جنبش قدرتی ہے، جی ملتی جلتی رہتی ہے۔ لیکن 2 مہینے کی مسافت، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر۔ اور ایک بغداد کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، اگر پاؤں میں شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی میں پورا بغداد اٹھا کے مدینے لے جاتا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اتنی قدرت دی ہوئی ہے، ہر کسی سے دین نہ سیکھنے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم آسان سمجھتے ہیں، کسی نے یوٹیوب کھولا تو وہاں مرضی سا اسکالر۔ مجھے بتاؤ اب ایک ڈاکٹر مسئلہ بتا سکتا ہے؟ میرے پاس آپ آ جائیں اور مجھے کہیں جی مجھے بخار ہے دوائی دیں، میں آپ کو دوائی دے سکتا ہوں؟ میری فیلڈ نہیں ہے، میں جانتا نہیں اس کو۔ لیکن کتنے سادہ بن جاتے ہیں اس معاملے میں، ہر بندے کے سامنے آپ مسئلہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سچ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تیری عقل اتنا کام کرتی ہے کہ آپ اس روڈ کے اوپر جائیں تو ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتے، آپ ہر ایک سے دوائی نہیں لے سکتے۔ آپ کو پتہ ہے اس شہر میں یہ کڈنی کا اسپیشلسٹ کون ہے، پاؤں کا، ہڈی کا، سرجری کا کون اسپیشلسٹ ہے، آپ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن دین اتنا سستا ہے، ہر کسی سے سیکھ لیتے ہیں۔ جو سب سے اہم مسئلہ تھا اس کے لیے سرچ ہی نہیں ہے۔ میں نے فلاں جگہ سے سنا ایسے ہے، میں نے فلاں جگہ سے، میں کہتا ہوں سن جس سے مرضی، لیکن گریبان میں کبھی جان کے دیکھ سیکھا کتنا ہے؟ تو نے دین کو ٹائم کتنا دیا؟ تو ایک مسئلہ پکڑتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جی یہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے۔ اور آج میں خود کانپ رہا تھا
جب یہ میں پڑھ رہا تھا اسٹڈی کے اندر کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا مین مرکز جو چیز بنی ہے وہ علماء سے نفرت تھی. مین چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا وہ علماء سے نفرت تھی. اور اس دور میں یہی پایا جا رہا ہے. وہ مولوی کو سمجھتے ہیں جس طرح کوئی درجہ چہارم کا کوئی ملازم نہیں ہوتا, یہ حیثیت اس وقت مولوی صاحب کی ہے. خدا کے بندو ایسا نہ کرو, دین سیکھو, دین سیکھو. یہ جو سوالات آپ سے قبر میں ہوں گے نا, وہ یہ نہیں ہوگی اولاد کتنی ہے, کیا کرتی ہے, کاروبار کتنا تھا, کتنا سٹینڈ کروایا, کتنی کوٹھیاں بنائیں, کتنی گاڑیاں بنائیں. یہ نہیں پوچھا جائے گا رب کو کتنا جانا, دین کو کتنا جانا, حضور کی شریعت کو کتنا اپنایا, یہ بتاؤ. اب تینوں سوالوں میں ہم فیل ہیں. کسی سے کہنا داڑھی رکھ لو, نہیں رکھنی. اور کسی نے کسی بھی کیا کہتے ہیں بہودہ آدمی کا کوئی تھوڑا سا کلپ دیکھ لیا نا, اس نے داڑھی کا ڈیزائن بنایا ہے, وہ نہیں دیکھیں گے لوگ کیا کہیں گے, اگلے دن بنا کے آ جائیں گے. میرا چہرہ اب کیا ظاہر کر رہا ہے کہ یہ چہرہ کس کے ساتھ مل رہا ہے؟ یہ ظاہر کیا کر رہا ہے کہ میں صرف اور صرف نام نہادی مسلمان ہوں, اندر میرے ایمان نہیں ہے. یہ میں تو سستا ہی اتنا ہوں کہ میں پیسے لگا کے بھی غیروں کی باتوں پہ چل سکتا ہوں. ایک ہے داڑھی نہ رکھنا, اس کا دکھ اتنا نہیں ہے. ایک ہے یہودیوں والا عمل رکھ کے اس کے ساتھ مذاق کرنا. اور علامہ سیوطی علیہ رحمہ, آپ کی کتاب ہے شرح الصدور فی احوال القبور, اور یہ بزرگ کی کوئی عام نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے 70 مرتبہ سرکار کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے, 70 مرتبہ. اور آپ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا, منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے. اب قبر میں تھا, سوال کرنے کے لیے آئے. دیکھتے کیا ہیں, اس آدمی نے حضور کی شریعت داڑھی رکھی ہوئی تھی. ایک کہتا ہے من ربو کا, اور دوسرا کہتا ہے یار اس نے چہرے پہ سنت محمد رکھی ہے کہ وہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا, کوئی جھوٹا تو نہیں ہو سکتا. کہتے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش فرما دی. خدا کے لیے اپنی اصل پہ آئیں, اپنی اصل پہ آئیں. یہ سکھ پگڑی باندھتے ہیں, آپ کہیں کہ جی یہ کھول دیں, وہ کھولتے ہیں؟ وہ کہتے بھائی مذہبی نشانی ہے, ہندوؤں کی ایک اپنی نشانی ہے, وہ ٹکا جہاں پہ ڈالتے ہیں, جہاں اب ان کا ایک لباس ہے مخصوص, اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ ہندو ہے. مسلمان کا کوئی لباس نہیں ہے. ہم ہر ایک کسی کو فالو کر لیتے ہیں, ہر کسی سے پیچھے لگ جاتے ہیں. جس کی لمبی زبان ہو اس کی باتیں میٹھی لگتی ہیں. وہ خدا کے بندو ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جاؤ. کو قرآن کو ٹائم دیا کرو, کسی سے قرآن سیکھ لو, کسی کے سامنے کم از کم اپنے گھر میں قرآن رکھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھ تو لو رب کیا رہا ہے ہمیں. آج کسی کے سامنے جہاد کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں متشدد لوگ ہیں جی, اور قرآن کہتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ, اے مسلمانوں اللہ کی راہ میں جہاد کرو. جب تک دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے نا, اس ملک کی طرف کوئی آنکھ نہیں دیکھتا, ڈالتا نہیں ہے. یہ جو ہمیں یورپی ممالک آنکھیں دکھاتے ہیں, جہاں کی ایک مرغی مر جائے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی یہ اتنا احترام کرتے ہیں. جو 40-50 ہزار فلسطینی انہوں نے شہید کر دیے ہیں, کسی کو مرغی نظر ہی نہیں آئی. وہاں وہ بم انہوں نے برسائے ہیں جن کے اوپر پابندی ہے بین الاقوامی طور پہ, لیکن کسی کو نظر نہیں آیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مفلوج لوگ ہیں, ہم مفلوج لوگ ہیں. جو قوم اذان سن کے مسجد تک نہیں آ سکتی وہ تلوار لے کے لڑ سکتی ہے. جو قوم سکے بھائی کا گریبان نپ کے اس کے ساتھ دستوں گریبان ہو جائیں, گالی گلوچ کریں, اور اب تو بڑی بڑی خبریں بھائی کو قتل کر دیتا ہے چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کی خاطر, وہ وہیں رہ جاتی ہے اور وہ دونوں چلے جاتے ہیں. جو قومیں اندر سے اتنا اخلاص ختم کر چکی ہوں وہ قومیں غیروں سے لڑیں گی. ہم تو ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکی ہیں. ہمیں نہ تو اپنا مذہب اچھا لگتا ہے نہ مذہب ہم اپنا سکتے ہیں, اور پھر رہی کوئی کسر ہمارے نام نہاد لوگوں نے نکال دی ہے. کوئی ادھر جھونپڑی لگا کے بیٹھا ہے. ہمیں ذہنی طور پہ اتنے قید میں آ چکے ہیں. چھوٹا سا مسئلہ گھر میں بنے, ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ یار اللہ کا قرآن گھر میں پڑھا ہے, چلو کھول کے سب سے کہتے ہیں چلو یار پڑھتے ہیں.
سارے بچوں کو اکٹھا کریں، آپ بیٹھیں، وضو کریں، ان کے ہاتھ میں تھمائیں، پڑھو یار اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتا، ہمیں اللہ کا گھر بھی نظر نہیں آتا، ہمارے ذہن میں فوراً کنسیپٹ آتا ہے وہ فلاں سے تویز لے لیں، فلاں کے در پہ چلے جائیں۔ یار یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے مقروض ہیں، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، جس خالق کا سارا کچھ ہے اس کو تو یاد ہی نہیں کرتے، ان کو تو یاد ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے ذہنی طور پہ بھی صرف ایک دائرے کے اندر رہ گئے ہیں، نہ وہ دائرہ ختم ہو نہ ہماری جان چھوٹے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں حضور کے صحابہ پہ، یہ اگلی آیات میں آئے گا کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا نا تو وہ پھر موت سے ڈرنے لگے، موت سے ڈرنے لگے۔ اور میں صلح حدیبیہ پڑھ رہا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے موقع پہ پہنچے، جہاں پہ بیعت رضوان ہوئی تھی، وہ مقام جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا، صحابہ کرام کے درمیان بات گمی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، اب حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ اب صحابہ کرام آئے، بیعت کر رہے ہیں، حضور جان بھی حاضر، مال بھی حاضر۔ انصاری صحابہ تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مکہ مدینہ شریف والے جو صحابی، کیونکہ مکے کے تو قریب تھے سرکار پہنچے ہوئے، 15 کلومیٹر سفر تھا سارا۔ اب حضور کا ذہن یہ تھا کہ یہ مکے والے مدینہ شریف والے جو صحابی ہیں نا یہ بیعت کریں، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے جو مدینہ شریف کے صحابہ کے سردار تھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے رائے پوچھ رہے ہیں؟ سرکار فرمایا ہاں سعد آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، اگر آپ کہیں سمندر کی تہ میں جہاد کرنا تو سب سے پہلے سعد کا گھوڑا آگے جائے گا، ہماری جان بھی آپ پہ قربان ہے، ہمارا مال بھی آپ پہ قربان ہے، اور آج ہمارا سارا کچھ فیس بک پہ قربان ہے۔ ایک بچے کو موبائل تھما دیں، اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا یہ رواج بن گیا ہے، وہ روتا ہے تو سامنے موبائل کر دیتے، اس کو دیکھ لے چپ کر جا۔ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو موبائل کا، اب اسے نہیں پتا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، موبائل کا اسے پتہ ہے، ہر اپلیکیشن کا اسے پتہ ہے، اس کے سامنے گیم رکھ دیں گیم کا اسے پتہ ہے، ایک ایک جز سامنے رکھ دیں وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ خدا کے بندوں کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ ان لوگوں؟ آپ سے پوچھا جائے گا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، رب فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور جو ماشاءاللہ باپ ساری رات موبائل پہ رہے گا تو ظاہری بات ہے بیٹا بھی باپ کے نقش قدم پہ چلے گا۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا کوئی تویز دے دے، تو میں نے کہا تویز یہی ہے پہلے تو نمازی بن جا، تو نمازی بن جا، بیٹے کو تویز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تو پابند نماز ہو جائے گا بیٹا خود بخود پڑھے گا۔ وہ جی ساڑی تے ننگ گئی اسی کہتے اے نہ تھوڑی کدھر ننگ گئی، میری سمجھ میں نہیں آتا، تم کہتے ہو ہماری گزر گئی۔ جو بندہ یہ والا عقیدہ رکھتا ہے یاد رکھنا اس کو ڈبل گناہ ہوتا ہے، ہماری گزر گئی۔ گزر کیوں گئی؟ کھانے کا پتہ ہے، بھوک لگتی ہے میں نے کیا کھانا ہے، جسم کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، بیمار ہو جائے دوائی کا پتہ ہے، دین کے معاملے میں گزر گئی۔ تو مسلمان کے ملک میں نہیں رہتا، تیرے گھر میں قرآن نہیں ہے، اور ایک شرم لے کے مر جاتی ہے ہمیں کہ ہم اگر سیکھیں تو لوگ کہیں گے اس عمر میں سیکھنا، اس عمر میں سیکھنا۔ او خدا کے بندے اللہ نے مذہب ایسا عطا فرمایا ہے، حضور فرمایا جب پیدا ہوتے ہیں تب سے لے کے جب تک مرنا ہے تب تک علم حاصل کرو۔ یہ اس مذہب کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہمارے مذہب میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سفید بال آگے اب ناظرہ قرآن پاک پڑھوں گا تو لوگ مذاق کریں گے۔ مذاق کس بات کا؟ تو جوا کھیل رہا ہے، مذاق کس بات کا؟ وہ مذاق بھی دین کے نام پہ سننا پڑے گا، تو یہ مذاق نہیں ہوتا، یہ تو تاج پوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور پھر بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور ہم یہ چیزیں نہیں اپنا سکتے۔ اس لیے اپنے گھر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنایا کریں، صحابہ اکرام کے واقعات سنایا کریں۔ بہت سارے ایسے صحابہ اکرام ہیں
جو اکیلے میدان جنگ میں چلے جاتے تھے، 6,000 کا مقابلہ 6 صحابہ کر لیتے تھے۔ 6 صحابہ اور 6,000 ایک طرف، ہو سکتا ہے مقابلہ، لیکن تاریخ بتاتی ہے حضرت خالد بن ولید نے کر کے دکھایا۔ تاریخ بتاتی ہے، ہمیں تو دونوں طرف سے فخر ہوتا ہے، اگر لڑتے لڑتے بچ جائیں تو ہم غازی، اگر لڑتے لڑتے موت آ جائے تو پھر شہید۔ شہید وہ ہے کہ جس کا جو خون کا قطرہ زمین پہ ابھی گرتا ہی ہے اور رب اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے، اور بغیر حساب کے شہید جنت میں جائے گا۔ اور روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا تیری کوئی خواہش ہے؟ وہ کہے گا مالک ہاں ہے۔ کیا؟ وہ شہید عرض کرے گا مالک میں چاہتا ہوں دوبارہ زندگی دے، دوبارہ جاؤں، جو مزہ وقت شہادت آیا تھا نا تیرے دیدار سے، میں چاہتا ہوں دوبارہ وہ ملے۔ اس لیے اپنے گھر میں دین اسلام خود بھی اپناؤ اور گھر میں درس بھی دو۔ جو بچے آپ کے ماتحت ہیں ان کو ساتھ لے کے کھڑا کیا کریں۔ آپ وضو کر کے گھر سے وضو کیا کریں، سنتیں اپنے بچوں کے ساتھ پڑھا کریں گھر میں، بیوی کو بھی کھڑا کریں وضو کر کے، گھر میں جتنے افراد ہیں سب کو وضو کروا کے مصلی پہ کھڑا کر کے سنتیں ان کے درمیان پڑھ کے جماعت کے ساتھ پھر آپ نماز پڑھا کریں۔ پھر دیکھنا گھر میں کوئی جادو نہیں آتا، کوئی ٹونا نہیں ہوتا، کوئی بے برکتی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو دور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر